قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے رات بنائی لتسکنو تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون. دماغ کو کیا ملے؟ فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات؟ وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ، پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا، جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے؟ اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے، اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ، بولو نا، ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا، اس کا ریسٹ کیا ہے؟ اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا، وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو، تھک جاتا ہے نا کان. یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے، کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا، چلنا. چلتے ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار، کچھ دیر ریسٹ کر لو، لیٹ جاؤ، کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو، وزن اٹھا رہے ہو، 3 سیٹ لگا لیے، 4 سیٹ لگا لیے، اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے؟ ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے، ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو، دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو، دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے آپ چل رہے ہو، ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے، یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے. تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں، بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا، کوئی بھی پارٹ، اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا، رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے، وہ خود نہیں رکیں گی، ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں ہے یہ بات. دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کے سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا، تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں؟ مجھے بتاؤ یار. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا، پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا، اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو. ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی، 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک، پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے نا، فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر، تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے، ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ، ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے، کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا، لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا، اب آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی، بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے، سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع. کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا، صبح دیر ہو جائے گی، دماغ خراب ہوگا، یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے؟ اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ. کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے.
اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے, آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے, لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے, اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تم اسباب اختیار کرتے ہو, لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں, تمہاری نیند ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم, کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا, وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے, دن بھر کے خیالات ہیں, ابے یہ آیا تھا, یہ ہوا تھا, دوسری شادی, تیسری شادی, میرے بیان کسی نے سنے ہو, ٹھیک ہے نا, شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں, وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی, اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں, اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس کے جو لنک ہے نا, جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو, یہ دنیا سے آ رہی ہے نا, یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں, ساری تاریں, پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی, بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو, تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے, وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسی کی تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا, اب پہیہ لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. واللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے, تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے, اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں, سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, بیگم کیا باتیں کر رہی ہے, کس کی غیبتیں کر رہی ہے, گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے, جا کیوں نہیں رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا, اور فلانے نے یہ کیا کر دیا, اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا, وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل, اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتا ہے کیا, اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا کر تو سو رہا ہے بھائی, کہتا ہے چپ ہو جاؤ میں کیا کر رہا ہوں, سو رہا ہوں. ایک دفعہ سو رہا تھا, گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے, تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں, کیا نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب, نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا, غرق ہو کے سونا, بے ہوش ہو کے سونا, یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے, اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا, تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں, 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے, کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسے ہی ہے, یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں. آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے, سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہے, لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے, تہجد گزاروں کے ساتھ.
اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا, کبھی کمیٹی سے لڑے گا, کبھی امام سے لڑے گا, کبھی مؤذن سے لڑے گا, کبھی اسے پٹا, کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا, تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو, تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا, بد اخلاقی کی ہوگی, اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی, بدتمیزی, ہر وقت جلے کٹے رہنا, نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں, میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اصلی و ارقد, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے, نیند پوری نہیں ہوگی, تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا, کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی, لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں وہ خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھوڑائے. بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو, بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے, جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا, اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو, غیرت پہلے ہے, پیسہ بولو بعد میں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام, انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتا چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے, دیکھو اس کو لازمی, یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم, خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی, تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا جا کے, وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا, تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں, وہ بھی دیکھے گا. اور یہ ٹھرک, آپ یو کے سے آئے, آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے, یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے, کہنے بہت اچھا ملک ہے, یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی, ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے, تو یہ بیچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نا
بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں. تو بنانے والا زیادہ برا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا, بنا تو نہیں رہا اتنی, پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں گے چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن, دیکھنا بھی غلط ہے, لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرکی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ بدنظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو, اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. دیکھو مذہب خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. مذہب آپ کے پاس آپشن چھوڑ دیتا ہے سوچنے کا. شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے, وہ بحث کرے گا. کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے, کچھ کہیں گے نقصان دہ چیز ہے. تو وہ اپنی دماغ استعمال کر کے پلس مائنس کر کے ایک فیصلہ کر کے کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ پینا شروع کر دیں گے. جو پینا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے. مذہبی آدمی کے پاس یہ آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس دو اور دو چار کی طرح ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, اے ایمان والو شراب اور جوا کیا ہے؟ حرام ہے. بس جب حرام ہو گئی تو اب ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا سوچنے کا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بس غلط ہے, جب اللہ نے کیا دیا غلط ہے تو کیا ہے؟ غلط ہے یہ. اب دیکھو جو لبرل طبقہ ہے ان میں پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی بیویوں کو دوسرے کی بیویوں سے, دوسرے دوستوں سے ملانا, دوست کی بیوی آپ کی بیوی سے, آپ کی بیوی اس کے دوست سے, کزنیں آپس میں مل رہی ہیں, اکٹھے ڈانس بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں غلط کیا ہے. بھائی اگر کزن نے کزن کے سامنے ڈانس کر لیا, بہنوں کی طرح ہی ہے نا, ہم لوگ کوئی ہماری نظریں خراب تھوڑی ہیں. اس سے آہستہ آہستہ سوسائٹی کس کی طرف جا رہی ہے؟ تباہی کی طرف. زنا کے واقعات, گھروں سے بھاگنے کے واقعات, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی. جس لڑکی میں حیا نکل گئی, ابا اما کے ساتھ تمیز سے بات اب وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مذہبی لوگوں کے پاس اللہ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کے پاس یہ سوچنے کا آپشن, بولو نہیں. کیوں آپشن؟ بھائی بیوی کو آپ نے دوست سے پردہ کرانا ہے, ختم. یہ کس کا حکم ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں دوست کی نظریں خراب ہیں, ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ سے زیادہ اچھی ہو, وہ نہ بری نظر سے دیکھے, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس اللہ میاں نے کیا کر دیا ہے. بھائی جوان بیوی ہے تو آپ کو اپنے دوست سے اس سے پردہ, بولو, کرانا ہے, ختم. میرے سارے گھر والے میرے بھائیوں سے پردہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہماری بھابیاں ہم سے پردہ کرتی ہیں. ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں. ہم لوگ 4 بھائی تھے اور میری والدہ کی 6 بہویں تھیں. یہ بھی پہلی تھی. حالانکہ 4 بھائی میں بہویں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 بہو. اس وقت 6 بہو. اگر ابھی والدہ زندہ ہوتی تو ایک کیلکولیٹر خریدنا پڑتا ان کو بہوؤں کو گننے کے لیے. خیر, تو ہم ایک گھر میں رہے ہیں اور 4 بھائی اور والدہ کی بہویں کتنی؟ 6 بہویں. تو سب والدہ کی سب بہویں دیوروں سے, جیٹھوں سے پردہ کرتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ ممکن نہیں ہے, یہ میں نہیں مانتا. ہم نے تو کر کے دیکھا ہے بھائی اپنے گھروں میں الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی, ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو. یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے. اسلام نے ہمارے لیے بحث کا دروازہ کیا کر دیا؟ بولو, اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر, اس کا بھتیجا, اس کا بھانجا, اس کا چچا, یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے, پوتے نواسوں کے سامنے بھی. اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے بھابی نے دیور سے پردہ کرنا ہے. تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا, بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دی ہیں؟ آسان. ان سے نکلنا آسان کر. وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے, ختم. تو سکون سے زندگی گزرتی ہے, گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. غیر مسلم لوگ نا پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا, پھر ناچنا گانا شروع ہوئے, اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو, گھروں میں محبتیں کیا ہو گئی؟ ختم. خیر میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو یہ ڈپریشن کی بات چلی تھی نا, چھٹے مٹے لگا رہے ہیں, ان سے ڈپریشن ختم نہیں ہوگی. ان سے ڈپریشن کیا ہوگی؟ یونیورسٹی میں لڑکیاں مڑکیاں بھی آج کل چرس الحمدللہ پینا شروع کر دیا انہوں نے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یعنی یہ طنز میں کہہ رہا ہوں میں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے لبرل لوگ دینی مدرسوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو بگاڑتے ہیں یہ. اور جب ہم یونیورسٹیاں گئے تو وہاں ہم نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پتا چلا کہ تمہارا بگاڑ اور ہمارے بگاڑ میں بھائی زمین آسمان کا فرق. ہم نے اپنے مدرسے کے دور میں ایک طالب علم کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا, وہ بھی چھپ کے. اس کو بھی پتا تھا کہ
میرے استاذوں کو پتا چل گیا تو میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلے. اور یونیورسٹی میں اگر آپ چلے جائیں نا تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی فری میں مل رہی ہو وہاں پہ کہ ایک سٹا آپ بھی لگا لیں. اللہ بچائے, یہ بہت برا ماحول ہے لیکن جا رہے. جب مذہب آپ کی سوسائٹی سے نکلے گا تو ایجوکیشن ہی آپ کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. خیر, ہم چل رہے تھے قربانی پہ, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ہم, آپ نے گچی پکڑ کے رکھی جی. میں تو چاہ رہا تھا کہ قربانی پہ آؤں نا, میں اب آ رہا ہوں قربانی پر. تو میں اصل بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا میرے بھائی, اللہ میاں نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ کس کے غلام بن کے رہو؟ اللہ کے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ اللہ کی غلامی نہیں کریں گے تو کلچر کے غلام بننا پڑے گا, خاندان کا غلام بننا پڑے گا, بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا غلام بننا پڑے گا آپ کو. تو آزاد دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آزادی کا لیبل لگا کے آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں, حقیقت میں آپ کو ایک طبقے سے نکال کے دوسرے طبقے کا غلام بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل کے مذہبی اسکالر تقلید کے بڑے خلاف ہیں کہ ان مجتہدین کی تقلید مت کرو. تو لیبل بڑا اچھا ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, لیکن اصل میں مجتہدین کی تقلید سے ہٹا کے آج 15ویں صدی کے اسکالرز کا مقلد بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو لیبل سب لوگ اچھے اچھے لگاتے ہیں, اس کے پیچھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنا فالوور بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ہم جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں نا وہ پہنانا آسان ہو جائے, ہم قرآن و سنت کے نام پہ جو بھی پہنا دیں یہ پہن لے. تو جب تک یہ ابو حنیفہ سے نہیں ہٹے گا ہمارا پہناوا پہنے گا نہیں. ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو لیبل میرے بھائی سب کے پاس کیا ہیں؟ بڑے بڑے خاندانی قسم کے لیبل ہیں. تو پھر دیکھو کچھ بھی پہنا دیتے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ, اور لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. الحمد. تو اب جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اللہ میاں چاہتے ہیں کس کے غلام بن کے رہو. وہ میں خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا نا کہ خلا لے لیا, کورٹ نے فوراً کھڑاک سے خلا پکڑا دیا, بچے باپ سے محروم. اب جب بچیاں جوان ہوئی ہیں تو اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. زندگی کس کی تباہ ہوئی ہے اس خلا کے نتیجے میں؟ مرد کی نہیں, عورت کی تباہ ہوئی ہے. مرد کی صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ میاں کا جو قانون ہے نا وہ عورت کے فائدے میں ہے. عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے غم برداشت نہیں ہوتے, طلاقیں لے لے کے ادھر ادھر جانا. اگر وہ وفا کر لیتی, کچھ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے, تو عیاشی کس نے کرنی ہے؟ پھر اس عورت نہیں کرنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں نہیں سپورٹ کیا جاتا, بس عورت کے حقوق عورت کے حقوق, اس کا جو تباہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہے سامنے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پتا چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں, تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ. پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں. ایک حکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکات دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکات نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکات دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا, کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کا کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے, باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے. تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں. یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے, دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے بھی آئے ہیں. یہ سورس آف انکم ہے, یہ وسائل ہیں, یہ اثاثے ہیں, یہ ایسٹس ہیں. فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے, یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے. اور ایسے دو ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے, کمانے کی پاور 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے الحمدللہ. اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے, عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے. تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ. تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے, یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. خیر آپ کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں پتا ہے. آپ 2 بچے ہی اچھے لے کے چلیں, پھر بڑھاپے میں ترسو گے, آپ جوانی میں بھی ترسو گے. بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. تو خیر توکل نہیں ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں. تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے بچے ہو گئے, اتنی بیویاں ہو گئی, یہ بچ رہا ہے تو ابے بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے. شادیاں بھی کرتا جا, بچے بھی پیدا کرتا جا, رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے.
کر رہا ہوں نا, صرف زبانی نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, دامادوں والے ہیں, ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں, اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ان کو پتا نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے, ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے, ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے, باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں, باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن, کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا, پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے, باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے, تو یہ کیا ریلیشن ہے. تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ, یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار. آپ کا کیا خیال ہے, ہر گھر میں چولہا جلتا ہے, بہت سے گھروں میں غربت ہے, ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا. سب بچیاں, ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کم بخت, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے, کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا. کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھلا نہیں سکتے, تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی, آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے, تو سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ, ڈرامے میں, فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا, پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے, اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے, اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے, کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا, بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو, میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھلا سکتا نہیں تھی, پیدا کر دیا, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے, بندوق لو, مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, آپ غلط پیدا ہو گئے نا, تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو, بھائی آپ آگے نکل گئے, مڑنا آپ نے یہاں تھا, آپ نکل گئے, تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی 180 پہ واپس. تو آپ غلط پیدا ہو گئے, اب کھانے کو ہے نہیں, پیدا غلط ہو گئے, کوئی بات نہیں ہے, تو آپ نہ پیدا ہوں. نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا, ختم. 1 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے, بھائی یوں رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف 1 سیکنڈ کی ہوگی, مر جائے گا, تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا, تو یوں کرو ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بندوق ہے, یہ گولی ہے, میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا, خود اپنے آپ کو مار دو, 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے, ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں فل بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے, کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا, وہ نہیں بسکٹ کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا, ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا. اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پنکھے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹیو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا. کل پتہ ہے یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا,
जवाब में बेटे ने भी बाप को थप्पड़ मारा, उस पे भी लोग क्लैपिंग कर रहे होंगे, वेल डन। अभी चूंकि इतने मॉडर्न हम हुए नहीं है, लेकिन उस मॉडर्निज्म की तरफ हमारा मीडिया हमें आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा है। तो कल ये भी अभी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, कल इसको भी एक्सेप्ट करेगी और बोलेगी बाप ने थप्पड़ मारा तो बेटा और बाप के एक जैसे राइट है, अंग्रेजों के एक जैसे राइट होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, लिहाजा बेटे ने भी थप्पड़ मारा। फिर कल दिखाएंगे माँ ने बेटी को थप्पड़ मारा, बेटी ने भी खींच के थप्पड़ मारा, लोग क्लैपिंग करेंगे, वेल डन, ऐसी माँ के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर दिखाएंगे टीचर ने, हमें तो कॉलेज में भी हमने टीचरों से थप्पड़ खाया है, हमारे तो जहन में भी नहीं, मैं कॉलेज में था मेरे टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा था, जरा सी बात पे मारा, गलत किया, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन हमारे जहन में तसव्वुर भी नहीं कि हम भी टीचर पे हाथ उठाएं। अगर उठा लेते, मैं समझता हूं मौत तक सुकून नहीं मिलता, अब तक ज़मीर मलामत करता कि यार मैंने किया है, टीचर पे हाथ उठाया, बेसुकून हो जाता कि नहीं। जब तक उसके पांव में गिड़गिड़ा के माफी ना मांग लेता हमें सुकून नहीं मिलता। एक मकाम है मर्तबा भाई, उसने गलत किया, बिला वजह थप्पड़ मार दिया, लेकिन हम थप्पड़ कैसे मारे, हम ये कैसे हो सकता है यार, अपने टीचर पे हाथ उठे। लेकिन कल मीडिया दिखाएगा कि टीचर ने स्टूडेंट पे थप्पड़ मारा, स्टूडेंट ने खींच के टीचर को, और कमेंट्स में क्या होगी, क्लैपिंग। अभी सिर्फ मियां बीवी के रिश्ते को तोड़ रहे हैं ये लोग, कल बाप बेटे के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, माँ बेटी के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, सास बहू के रिश्ते की तो ऐसी की तैसी पहले ही कर चुके हैं, कुछ मजहबी स्कॉलर भी उनकी बातों में आ गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहन भाइयों के रिश्ते को तोड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चचा भतीजे को, मामू भतीजे भांजों के रिश्ते को तोड़ेंगे। फिर पता है सिर्फ एक रिश्ता इंसान का रह जाएगा, वो होगा कुत्ता जो गोरे का है। गोरे को, कुत्ते को हल्का मत समझो, ये कुत्ता, गोरा जो कुत्ता लेके घूमता है, खुदा की कसम ये बहुत सारे मैसेजेस लेके घूम रहा होता है, वो बता रहा होता है कि मुसलमानों होश के नाखुन लो, अगर तुमने बर वक्त शादियां नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, बड़े छोटों का अदब नहीं किया, अपने खानदानी निजाम को नहीं बचाया, अपनी रिवायात को नहीं बचाया, तो तुम्हें जो मोहब्बत बाप से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से मिलेगी, जो मोहब्बत माँ से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से, जो पोते नवासों से मिलनी चाहिए थी उसका ऑल्टरनेट भी कुत्ता, जो बहन भाइयों से रिलेशन होना चाहिए था वो रिलेशन भी तुम्हें कहां से मिलेगा, कुत्ता। तो हर चीज की जिम्मेदारी कुत्ता उठाएगा। मेरे भाई ये कुत्ते पे इतना बोझ मत डालो, इतना बोझ मत डालो। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं, काश ये बातें खोपड़ी शरीफ में बैठ जाएं किसी तरीके से। हम चीख रहे हैं, अमल करके दिखा दिया भाई, हम तो बदअमल लोग हैं, लेकिन इसमें हमने शादियां भी करके दिखा दी, बच्चे भी पैदा करके व्लॉग में दिखा, इसलिए मुझे शौक नहीं है बच्चे दिखाने का, इसलिए दिखा दिए कि यार हम भी तो है ना। लोग कहते हैं तुम्हारे पास पैसा है, अबे जब हमारी शादियां थी हमारे पास फटफटी बाइक थी पुरानी सी, मैंने 6 महीनों की किस्त पे FX खरीदी थी पिचकी हुई, उस वक्त मेरी 3 बीवियां थी, समझ रहे हो, और 10-11 बच्चे तो उस वक्त भी थे। ये तो बाद में सुस्ती का शिकार हुआ हूं मैं, उस वक्त भी हम इसी तरह खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे कोई अमाल थोड़ी है जिसकी वजह से हम खुश हैं, कोई इतने नेक आदमी थोड़ी हैं, ये तो बस एक फितरत से बगावत नहीं की हमने। तभी मुझे डर लगता है कि ये सिदराज ना हो, अल्लाह की तरफ से ढील ना हो। तो इतना कुछ बता दिया, 20 साल से मैं ये चीख रहा हूं कि नस्ल बचाओ, बच्चे पैदा करो, औरत को घर का हाउस वाइफ बनाओ। अब ये कितनी बड़ी मीडिया में एक बहस चल रही है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप यूं करें, अबे वाइफ होती हाउस है, हाउस में है, हाउस के बाहर जो है वो वाइफ कहां रही, फिर नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वाइफ का मतलब ही हाउस वाइफ ही है भाई, जो हाउस में नहीं है तो फिर हाउस नहीं, वो होटल है। रात को मियां बीवी की मुलाकात होती है, वो होटलों में भी हो जाती है, ठीक है ना? नहीं आएगी समझ में, खुदा की कसम बहुत मुश्किल है समझाना। हाउस वाइफ, ये वाइफ का जो लफ्ज है ना, इसमें हाउस घुसा हुआ है, ये वाइफ से अलग नहीं हो सकता। वो पूरी वाइफ है ही नहीं जो हाउस वाइफ नहीं है भाई, वो आधी वाइफ है आधी कुछ और है। वो तो वाइफ कहां हुई फिर वो? तभी देखो अरबी में बीवी को अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत, अहले बैत का मतलब पता है क्या है? बैत घर को कहते हैं, अहल वाला, अहलुल माल माल वाला, अहले कुत्ता कुत्ता वाला। अब ये भी आ गया ना मार्केट में। आप लोगों से यूं मिला करो, पूछा करो आप कुत्ते वाले हो या बीवी बच्चे वाले हो, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि माल कमा के बुढ़ापे में कुत्ता रखना चाहिए या बचपन में जल्द शादी करके बाले होके जल्द शादी करके बीवी बच्चे पालने चाहिए, इस तरह से पोते नवासे पालने चाहिए या कुत्ता। ये अब एक कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में लेकर आओ। ये 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक गोरे का कॉन्सेप्ट, वो क्या है? कुत्ते वाला। सारे गोरे ऐसे नहीं होते, लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं नहीं वहां भी बड़ी बड़ी फैमिलियां, मैं मुझे पता है बड़ी बड़ी वहां भी फैमिलियां हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या हो रही है, शॉर्ट है। अभी भी वहां भी खानदानी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, हम इतने बेवकूफ हैं नहीं जितना आप हमें समझते। लोग कहते हैं 1 हफ्ता मुफ्ती साहब अमेरिका रहकर आए हैं, रिपोर्टें ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजरी हो। भाई हम अमेरिका 1 हफ्ता रहे हैं, लेकिन गोरों के मुल्कों में 1 हफ्ता नहीं रहे, बहुत सारे मुल्कों में बहुत दफा बहुत सारे हफ्ते रहे हैं। तो कल्चर सबका क्या है, घरों के अंदर की पोजीशन सबकी एक जैसी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हांगकांग हो। नहीं आ रही मेरे ख्याल है खोपड़ी में बात,
تو اس لیے تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں، باتیں ادھر ادھر بہت ہو رہی ہیں یار، آج بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کا بیان چل رہا ہے، یعنی اوٹ پٹانگ کا مطلب کوئی بے ترتیبی سا چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے احمد یاد آ رہا ہے، تو ناراض نہیں ہوئیے گا، مذاق کر رہا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں ابھی، جو آخری بات چل رہی تھی وہ تو ہو گئے نا، کتے سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں اہل بیت کی بات کر رہا تھا نا، کہ وائف تو ہوتی ہی ہاؤس ہے بھائی، ہاؤس کا لفظ وائف کی ڈیفینیشن میں گھسا ہوا ہے. تو اب دیکھو عربی میں گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، بیوی کو، تبھی قرآن کہتا ہے نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے. تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اہل بیت. اہل مانا والا، بیت مانا گھر، تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی. تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں؟ گھر والی. اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں. یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا گھر والے، تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں، کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان، سمجھتے ہو؟ مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی. میرا نام عامر اعجاز ہے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. کورنگی کراسنگ میں رہائش پذیر ہوں. اسٹیل دودھ والی، اچھا یہ تو وہی دودھ والی بکریاں آپ سے ہم خریدیں گے. دودھ والی بکریاں فری میں نہیں لیں گے انشاءاللہ. دودھ والی بکریاں، دودھ والی بکری کا بزنس بہت ٹائٹ ہے. میرا خود ارادہ ہو رہا ہے اب میں اس کو بزنس کروں یار، دودھ والی بکریوں. اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ چھتے سے توڑ کے آپ خود لے کر آئے ہو، کسی لیب میں نہیں پتا چلتا. یہ ذہن میں رکھنا. نہ اصلی شہد کا ذائقہ بعد دفعہ خراب ہوتا ہے، یعنی خراب سے مراد نقلی نہیں. اصلی شہد کی علامت ہے جمے گا. جو جم نہیں رہا اس کا مطلب گڑبڑ ہے، کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں. کوئی بھی لیکوڈ چیز ہوگی وہ ٹھنڈ میں جمے گی. البتہ جو بیر کا شہد ہے وہ ذرا مشکل سے جمتا ہے، وہ جلدی نہیں جمتا. اور پلوسا درخت کا شہد ہے KPK میں، وہ گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نقلی ہے، تو لہذا اس کو نہ جمانے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں، پھر نہیں جمتا. لوگ کہتے ہیں اصلی ہے. تو ہم لوگ بہت بے وقوف لوگ ہیں ان کو. تبھی تو میرا شہد کا بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اصلی شہد بیچتا تھا، چلا ہی نہیں. ایکسپورٹ کرنے لگا تھا میں. ایک پارٹی آئی میرے پاس، میں نے ان کو شہد دیا، بتایا کہ یہ اوریجنل ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ رکھے جم گیا. آ کے کہنے یہ تو چینی ہے جما ہوا ہے. حالانکہ وہ چینی نہیں تھی، وہ موم کے وہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چاہیے. میں نے کہا مرضی ہے بھائی آپ کی. پھر کہتے ہیں آپ مولانا ہو کے یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا مولانا ہو کے یہ کر رہا ہوں، مولانا نہیں ہوتا تو میں اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو جمنے سے بچا رہا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم نے پھر اندازہ لگا لیا کہ پاکستان میں اگر کوئی خالص چیز بیچ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق اور سب سے بڑا بے وقوف ہے. یہاں خالص چیز سوسائٹی میں چلے گی. اب بکری کے دودھ کے بھی کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں، تو میرا اپنا بھی ارادہ ہوا کہ ایک شوق بھی ہے تو چلو اسی شوق کو بزنس بنا لو. اب بکری کے دودھ میں کیا ہوتا ہے، خالص دودھ اگر آپ بیچو گے نا تو کسی دن دودھ تھوڑا سا گاڑھا آئے گا، کسی دن دودھ تھوڑا سا پتلا آ جائے گا، کسی دن دودھ میں تھوڑی پیاز کی مہک آ رہی ہوگی، آپ نے بکری کو پیاز کھلا دیا اس دن. کسی دن دودھ میں کچھ اور آ رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا، بزنس کی نیت سے نہیں پالی تھی، گھر کی گائے تھی، لیکن گھر میں اتنا دودھ تو میں استعمال نہیں کر سکتا تھا. 4-5 کلو گھر میں چلا جاتا. باقی ہم نے کہا چلو محلے والوں کو بیچ دو. بغیر پروفٹ کے بیچ رہا تھا میں، کوئی پروفٹ نہیں رکھے. اس میں شکایتیں آ رہی ہیں، حضرت آج کا دودھ تو بالکل سفید تھا، حضرت آج کا دودھ میں تو پیلا پن بہت آ رہا ہے، حضرت اس دن ہم نے دودھ کو بوائل کیا تو اتنی موٹی ملائی تھی، آج دودھ کو بوائل کیا تو ملائی ہے نہیں. بیٹھ کے وضاحتیں ہی دیتے رہو. بھائی گائے اپنی مرضی سے دودھ دیتی ہے، کمپنی کی مرضی سے دودھ نہیں دے. کبھی گرمی زیادہ ہوگی اس نے کم کھایا ہے، یا کبھی ایسی گھاس کھا لی اس میں فیٹ کم بنا ہے تو کم ملائی ہوگی. کبھی آرگینک چیزیں اسٹیبل نہیں رہتی، ایک جیسی کبھی بھی نہیں رہتی. یہی اس کے خالص ہونے کی علامت ہے. کمپنیاں کیا کرتی ہیں، اب شہد کی کمپنیاں کیا کرتی ہیں، آپ ان کا شہد پوری دنیا میں کہیں سے بھی لے لو، ایک ہی جیسا ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی فارم میں ہوگا. وہ وجہ کیا، وہ میں نہیں کہہ رہا ان میں ملاوٹ کرتے ہیں، وہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. وہ مشینیں چلا کے ان کا پانی سک کر لیتے ہیں شہد میں تاکہ اس میں جو سیلان ہے، بہاؤ ہے، وہ کم ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تاکہ ایک ٹیسٹ کو مینٹین رکھا جا سکے. آرگینک چیزوں کا ٹیسٹ ہمیشہ ایک جیسا بولو
نہیں ہوتا. شہد جب بھی اتارو گے نیا ذائقہ ہوگا, کبھی پتلا شہد نکلے گا, کبھی گاڑھا شہد نکلے گا, کبھی تھوڑا وائٹ کلر کا ہوگا, کبھی تھوڑا ڈارک کلر کا ہوگا. اس طرح سے بزنس نہیں ہو سکتا. شہد میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا, وہ شہد لے کے جا رہا ہے, یہ تھوڑا ڈارک کلر کا آ رہا ہے. مفتی صاحب پچھلے سال تو بڑا لائٹ چمکتا ہوا کلر تھا, اب تھوڑا ڈارک کلر ہے. بس وہی نا, کس درخت پہ ہے, کس موسم میں ہے, کون سے پھول اس نے چوسے ہوئے ہیں, مکھی کا موڈ ایک ایسا تھا, یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. گائے کا موڈ ہوتا ہے تو دودھ دبا کر دیتی ہے, موڈ نہیں ہوتا دودھ کی کوالٹی گرا دیتی ہے وہ. اب گائے کا موقع میں لطیفے سناؤں گا گائے کو بٹھا کے اس کا موڈ صحیح کرنے کے لیے. تو میں نے لوگوں سے بولا بھائی یہ ہماری گائے کا دودھ ہے, میرا کوئی بزنس نہیں ہے, یہ آپ نے لینا ہے لو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ملاوٹ کوئی نہیں ہو رہی ہے اس میں, آگے دیکھ لو. لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی, خالص چیز پبلک کی کھوپڑی میں. دودھ کو پہچانتے ہیں موٹی ملائی سے, موٹی ملائی یہ خالص ہے, حالانکہ جتنی زیادہ بلائی ہوگی وہ دودھ صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ. اس کا مطلب اس میں منرلز نہیں ہے, اس میں فیٹ بہت زیادہ ہے. جب گائے کو بھینس کو آپ گھاس کھلاؤ گے نا, دودھ کی کوالٹی اچھی ہوگی صحت کے لحاظ سے, ملائی کم ہو جائے گی. جب آپ اس کو وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ونڈے, اس کو پتہ نہیں کیا کیا چاکلیٹیں کھلاؤ گے نا. ہمارا ایک دوست ہے, وہ دودھ گائے پالتا بھی ہے اور دودھ بیچتا بھی ہے. وہ گائے کو کیک کھلاتا ہے, شام کو بیکری کا جتنا سامان ہے وہ لے کے اپنی گائے کو کھلاتا ہے. کہتے ہیں اس سے دودھ بہت اچھا آتا ہے. کیک کھا کے گائے اچھا دودھ دے سکتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, میٹھا دودھ نکلتا ہے, فیٹ بہت زیادہ, لوگ اسی سے دودھ خریدتے ہیں. یار اس کے دودھ کی کوالٹی بڑی شاندار ہے, گاڑھا دودھ ہے, اتنی موٹی ملائی, اور ایسا میٹھا کہ چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ہماری گائے گھاس کھا کے دودھ دے رہی تھی. یہ کیا ہے, مفتی صاحب باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن مفتی صاحب کی گائے دودھ اچھا نہیں دی, کیونکہ گائے کی نیچرل غذا گھاس ہے میرے بھائی, کیک اور چاکلیٹیں نہیں ہے. وہ میٹھا دودھ دے دے گی, ملائی بھی ہوگی, تو وہ خود ہی تھوڑے دنوں میں پھول کے کپا بنے ہوئے ہوگے, گھی کا ڈبا بنے ہوئے ہوگے, دودھ کی کوالٹی تھوڑی رہے گی وہ. تو اس لیے پاکستان میں ہمارا تجربہ یہ ہے, میں نے بھی بزنس کیے ہیں, ایسا تھوڑی بہت سارے بزنس کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں, اندازہ ہو گیا یہاں صحیح چیز, یہاں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہے, سچ بول کے مال بیچنا مشکل. سچ بول کے شادی کرنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ بولو میری اتنی آمدن ہے اور میری پہلے سے ایک بیوی موجود ہے, دوسری بیوی کو میں یہ گھر دوں گا, نہیں ہوگی کبھی بھی شادی. سچ بول کے کام کرو گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں سچ کی ویلیو نہیں ہے, کیا کریں, سوسائٹی اس طرح کی. کچھ لوگ ہیں عقل مند ابھی بھی الحمدللہ. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے نا, اس وقت بکری کے دودھ کا بزنس جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ چل رہا ہے, تو شاید چل جائے. لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو مینٹین رکھا. آپ نہ کرو, آپ بولو یار تھوڑا پروفٹ ہوگا, لیکن چیز کیا ہوگی, خالص. اچھا جو زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا, خالص خالص, اسی سے زیادہ ڈر بھی لگتا ہے مجھے, کیونکہ زبان پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا لوگوں کے. ابھی ایک صاحب نے, ایک حکیم تھے, 2 نمبر حکیم, اللہ ان کی مغفرت فرما دے تو زیادہ اچھا ہے. مغفرت مردوں کے لیے کی جاتی ہے نا دعا, تو ویسے تو وہ زندہ ہیں. انہوں نے ہمارے کسی دوست کو کوئی نسخہ دیا, وہ سست رہتے تھے نا, سستی رہتی تھی ان میں. تو کووڈ کرونا کے دنوں میں نہیں, جب یہ چل رہا تھا بڑا, وہ تھوڑا ڈپریشن میں بھی گئے ہوئے تھے, تو ایک حکیم صاحب نے ان کو دوا دے دی. حکیم صاحب نے ان کو بولا کہ یہ اتنی سی چٹکی کھا لیا کرو. تو اب وہ کھاتے تو بڑے فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں نا, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے لا کے وہ دوا دے دی. سب آپ کے بھی بیانات ہوتے ہیں اور اتنا, اور اس دوا کا نام ہی انرجی بوسٹر, ڈبے پہ لکھا ہوا تھا انرجی بوسٹر. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھاؤں گا. ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے, یا تو 100% حکیم پہ اعتماد ہو, ورنہ میڈیکل دواؤں میں کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. اس میں مجھے پتا کیا, میں نے کہتے ہیں نہیں بہت زبردست حکیم ہے وہ 2 نمبر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل کام. میں نے کہا ہم اپنی صحتوں کو ایسے برباد نہیں. اس نے کہا نہیں, جتنا بھی سست ہو آدمی, تھکاوٹ ہو, ہوتا ہے نا کچھ لوگ ڈرنک پی لیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے, کافی پی لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پتا ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. اس کا کیا پتا ہمیں. 2 سال تک نا وہ جب تھکے ہوئے ہوتے, ایک چمچ لیتے گرم پانی کے ساتھ, اور پھر اپنے دفتر جاتے, بھاگتے دوڑتے, جیسے کوئی سٹا لگا کے نہیں چلا جاتا. کہتے بڑی طاقت آتی ہے اس سے. جم جانے سے پہلے بھی کھا رہے ہیں نا, جم جا رہے ہیں, پھر جناب ڈولے شولے بنا رہے ہیں. کہہ رہے حکیم 1 نمبر ہے. حکیم کہہ رہا ہے اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا اس کا لیب ٹیسٹ کرواؤ. میرے کہنے پر نا, جب بہت زیادہ 2 سال تو انہوں نے کھائی, میں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا کہ یار لیب ٹیسٹ کرواؤ. کروایا تو اسٹرائڈ نکلا اس کے اندر. اب انہوں نے حکیم کو جا کے پکڑا, یار تم ہمیں اسٹرائڈ کھلا رہے ہو. کہہ رہے اللہ کی قسم میں نہیں ڈالتا, اصل میں کچھ اجزاء میں دکان سے خریدتا ہوں, شاید وہ ڈال دیتے ہوں. میں نے کہا اس کمبخت سے پوچھو کہ پھر تو اتنا کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, جب تو کہیں اور سے بھی کچھ چیزیں خرید رہا ہے. تو آپ بولو میں کچھ نہیں ڈالتا بھائی, باہر سے کچھ چیزیں میں خریدتا ہوں, شاید اس میں ڈل جاتا. یہ بول دو نا. صاف بات کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج نہیں ہے, ہر آدمی گھماتا ہے بات کو.
تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے پاکستان میں کسی پہ اعتماد کیا جائے. گوروں میں یہ ایک اچھی چیز ہے, کتے پالتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے یار. وہاں کوئی چیز خرید رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہے. میں کتنا باہر جا کے کھانے کھاتا ہوں, بیمار نہیں ہوتا. یہاں آتے ہی ہمارے مسالے وہاں بین ہیں. اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کوئی بین نہیں ہے, یہ کمپنیوں کے مسالے تو جا رہے ہیں. بھائی یہ کمپنیوں کے مسالے جا رہے ہیں وہاں بھی, لیکن یہ والا فارمولا نہیں ہے. کمپنیوں کے نام تو یہی ہے, فارمولا کیا ہے, ریسیپی چینج ہے, فارمولا چینج ہے. یہاں کچھ اور ہے, وہاں کچھ اور ہے. یہاں ٹیسٹ بریانی کا ڈھکن جب ہٹاتے ہو نا دیکھ سے, ایک دم تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں. یہ باہر کی بریانیوں میں نہیں ہے. یہ جو جھونکے آ رہے ہیں نا, یہ کچھ اور ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اتنا دھوکا, اتنا دھوکا, اتنا دھوکا, تمہاری صحتوں سے کھیل رہے ہیں. مت کرو, مسالے بھی مت کھاؤ باہر کے. یہ لونگ, کالی مرچ اور یہ ساری چیزیں لا کے نا نیٹ پہ سرچ کر لو, ریسیپیز آج کل مل جاتی ہیں. تو نیٹ پہ گھر والوں سے بولو بھائی بریانی مسالہ خود گھر میں بناؤ, ٹکا مسالہ خود آپ تجربہ کر کے دیکھو. اللہ کی قسم آپ گھر میں وہ مسالہ بناؤ, آپ کھاؤ, پیٹ خراب نہیں ہوگا. باہر کا پیکنگ کا بہت اچھی کمپنی کا مسالہ لاؤ گے, کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا آپ کے پیٹ. اور اگر نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب تم گندگی کے عادی ہو چکے ہو. ایک بھنگی اگر ایک گٹر سے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکلتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو یہ نہیں ہے کہ امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. بھائی اس کو عادت ہو گئی ہے. کس کی؟ اس بیچارے کا تو مجبور ہے وہ. شریف, ایک شریف نہیں کہنا چاہیے, ایک صفائی پسند آدمی اگر گھسے گا تو بیمار ہو جائے گا وہ. تو یہ جو آپ اگر ان مسالوں کو کھا کے خراب نہیں ہو رہا نا پیٹ, تو یہ اس کی علامت نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں. یہ مسالے ٹھیک ہیں, یہ اس کی علامت ہے